بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تمام مسلمانوں پر۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تعالی کے فضل و کرم سے عافیت، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم عبادت کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے والے ہیں جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، جسے ہم ہر دن ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ کبھی کبھی اسی نماز میں سستی، غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے عشاء کی نماز۔ ذرا غور کیجئے کہ دن بھر دنیا کے کاموں میں مصروف رہنے کے بعد جب رات آتی ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، موبائل ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے، گھر والے آرام کی تیاری کرتے ہیں، انسان اپنے بستر کی طرف جانے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ اپنے بندے کو اپنے دربار میں بلاتا ہے کہ آؤ، دنیا کی تھکن میرے سامنے رکھ دو، اپنی پریشانیاں میرے سامنے رکھ دو، اپنے گناہوں پر معافی مانگو، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ عشاء کی نماز کو سب سے زیادہ مؤخر کرتے کرتے آخر کار نیند کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، کوئی کہتا ہے پہلے موبائل دیکھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے پہلے کھانا کھا لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے پہلے فلاں کام مکمل کر لوں پھر نماز پڑھوں گا، اور اسی دوران آنکھ لگ جاتی ہے اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے کہ جس وقت اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا تھا، کیا اس وقت دنیا کا کوئی کام واقعی نماز سے زیادہ ضروری تھا؟ کیا وہ موبائل ضروری تھا؟ کیا وہ ٹی وی ضروری تھا؟ کیا وہ کاروباری گفتگو ضروری تھی؟ کیا وہ سوشل میڈیا ضروری تھا؟ یا وہ چند منٹ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں لگتے ہیں ہماری پوری زندگی سے زیادہ قیمتی تھے؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز اسلام کے عظیم ترین فرائض میں سے ہے۔ احادیث میں نماز کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ قیامت کے دن اعمال میں نماز کی بڑی اہمیت ہوگی، اس لیے ہمیں اپنی نماز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر نماز کو اس طرح ادا کرنا چاہیے جیسے یہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ترین ذمہ داری ہو۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر عشاء کی نماز کا مکمل طریقہ، اس کی رکعتیں، سنتیں، فرض، نفل، وتر، قرات کا طریقہ، نماز کا وقت، دیر سے نماز پڑھنے کا حکم، جماعت کے مسائل، خواتین کے چند اہم مسائل، نماز کے بعد کے اذکار، اور عشاء کی نماز میں ہونے والی عام غلطیوں کو آسان زبان میں سمجھیں گے، تاکہ انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز کی رکعتوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ حنفی فقہ کے مطابق عشاء کے وقت عام معمول میں پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 رکعت فرض، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت نفل، اور آخر میں 3 رکعت وتر واجب پڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص وتر کے بعد مزید نفل پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ وتر کو دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہیں وہ فرض نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی عذر ہو یا جماعت کھڑی ہو جائے
تو فرض جماعت کو مقدم کیا جائے گا، لیکن اگر اطمینان سے وقت موجود ہو تو ان سنتوں کو ادا کرنا باعث اجر ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت فرض عشاء کی نماز کا سب سے اہم حصہ ہے۔ ان 4 رکعت فرض کو ہر عاقل بالغ مسلمان پر ادا کرنا لازم ہے، مرد ہو یا عورت، صحت ہو یا بیماری، سفر ہو یا حضر۔ نماز کی اپنی اپنی شرائط اور رخصتیں موجود ہیں، لیکن نماز کو بالکل چھوڑ دینا درست نہیں۔ پھر فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، جن کی پابندی رسول پاک کی سنت سے ثابت ہے، اس لیے انہیں بھی معمولی نہ سمجھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، اور پھر حنفی مسلک کے مطابق 3 رکعت وتر واجب ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے وتر کے بارے میں حدیث مروی ہے، اور فقہائے احناف نے وتر کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے حنفی مسلک کو وتر کی نماز کی خاص طور پر پابندی کرنی چاہیے۔ اب آئیے 4 رکعت فرض نماز کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ جب آپ عشاء کے بعد فرض ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو قبلہ رخ ہو کر نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کے مخصوص الفاظ کہنا ضروری نہیں۔ دل میں ارادہ کافی ہے کہ میں اللہ تعالی کے لیے عشاء کی 4 رکعت فرض نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگر جماعت ہو تو امام کی اقتداء کی نیت بھی کریں، پھر تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ قیام میں ثنا پڑھیں، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں کوئی سورت یا چند آیات ملائیں، پھر رکوع کریں۔ رکوع میں اطمینان کے ساتھ ٹھہریں اور سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں، اور سیدھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کریں۔ دوسری رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھ کر التحیات پڑھیں، لیکن اگر 4 رکعت فرض ہے تو التحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں حنفی طریقے کے مطابق فرض نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور عام طور پر اس کے بعد سورت نہیں ملائی جائے گی۔ پھر رکوع، قوما، سجدے اور آخری قعدہ مکمل کر کے التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھیں، اور دونوں طرف سلام پھیر کر نماز مکمل کریں۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نماز صرف جلدی جلدی حرکات کا نام نہیں ہے۔ رکوع اور سجدے میں اطمینان ضروری ہے۔ بعض لوگ اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں کہ ابھی رکوع میں پہنچے بھی نہیں ہوتے اور واپس کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی سجدے میں صحیح طرح ٹھہرے نہیں ہوتے اور اٹھ جاتے ہیں۔ یہ نماز کی روح کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اطمینان نہ کرنے پر نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے نماز میں جلدی بازی سے بچیں۔ نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اب فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کر کے نماز شروع کریں۔ پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں، رکوع اور سجدہ کریں۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کریں۔ دوسری رکعت کے بعد قعدہ اخیرہ میں التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد اگر آپ نفل پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نفل نماز
اللہ تعالی سے قرب حاصل کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ جب دنیا سو رہی ہو اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو یہ لمحے انسان کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر وقت اور صحت اجازت دیں تو فرض اور سنتوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اب آتے ہیں وتر کی طرف۔ حنفی مسلک میں وتر 3 رکعت واجب ہے۔ وتر کی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت عام طریقے سے ادا کریں۔ دوسری رکعت کے بعد قعدہ میں التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دوبارہ ہاتھ باندھے اور دعائے قنوت پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں۔ اگر کسی کو دعائے قنوت ابھی مکمل یاد نہیں تو اہل علم سے صحیح طریقہ سیکھے اور یاد کرے۔ وقتی طور پر مسنون دعا پڑھنے کے بارے میں اپنے مستند عالم سے رہنمائی لے سکتا ہے، لیکن دعائے قنوت سیکھنے کی کوشش ضرور کرے، کیونکہ وتر ہماری رات کی اہم عبادت ہے۔ اب ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ عشاء کا وقت مغرب کے بعد شفق کے ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا درست نہیں کہ عشاء کی نماز صرف رات 12 بجے تک ہی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ اصل وقت فجر کے شروع ہونے تک رہتا ہے۔ تاہم بلا ضرورت نماز کو اتنا مؤخر کرنا مناسب نہیں، خاص طور پر اس اندیشے سے کہ کہیں نیند غالب نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو کبھی ابتدائی وقت میں اور کبھی لوگوں کے جمع ہونے کی مناسبت سے کچھ تاخیر سے پڑھتے تھے، لیکن ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ نماز کے وقت کی حفاظت کریں اور اسے جان بوجھ کر آخری وقت تک نہ پہنچائیں۔ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے مغرب کے بعد عشاء پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور رات 1 بجے یا 2 بجے آنکھ کھلی اور ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا تو اسے فوراً وضو کرنا چاہیے اور عشاء ادا کرنی چاہیے۔ نماز کو مزید مؤخر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے یا وقت نکال دے تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اسے سچی توبہ کرنی چاہیے اور فقہی حکم کے مطابق قضا نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کی مصروفیات کبھی بھی اللہ کے فرض سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ شادی ہو، دعوت ہو، کاروبار ہو، سفر ہو، مہمان آئے ہوں یا گھر میں کوئی مصروفیت ہو، نماز کی حفاظت کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ البتہ شریعت نے مسافر، بیمار اور دیگر مخصوص حالات کے لیے الگ احکام بھی بیان کیے ہیں۔ ان احکام کو اہل علم سے سیکھنا چاہیے۔ اب جماعت کے بارے میں بھی ایک بات سمجھ لیجئے، مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز کی بہت تاکید آئی ہے، اس لیے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو مسجد کی جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جماعت میں امام کی اقتداء کرتے ہوئے امام سے آگے نہیں بڑھنا، رکوع اور سجدے میں امام کی پیروی کرنا، امام کے سلام کے ساتھ سلام پھیرنا اور نماز کے تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ خواتین کے لیے اپنے حالات اور شرعی احکام کے مطابق گھر میں نماز ادا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اب خواتین کے ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اگر کوئی بہن عشاء کی نماز ادا کر رہی ہو اور نماز کے دوران حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو نماز چھوڑ دے، کیونکہ حیض کی حالت میں نماز ادا نہیں کی جاتی اور حیض کے دوران چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا بھی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ انہیں حیض آتا تھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی قضا کا حکم دیا لیکن نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا، اس لیے اس معاملے میں خواتین پریشان نہ ہوں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے آسانی ہے۔ البتہ جب حیض یا نفاس ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کرنے کے احکام وقت اور حالت کے مطابق ہوتے ہیں، اس لیے اگر کسی بہن کو اس بارے میں مخصوص صورت پیش آئے تو کسی مستند عالمہ یا مفتی صاحب سے اپنی صورت حال بتا کر مسئلہ معلوم کر لینا بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات نماز کے وقت اور پاکی حاصل ہونے کے وقت کے اعتبار سے تفصیلی حکم مختلف ہو سکتا ہے۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، عشاء کی نماز کے بعد ایک اور عظیم موقع ہمارے پاس ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالی کا ذکر۔ نماز ختم ہوتے ہی فوراً موبائل اٹھانے کے بجائے چند منٹ اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد استغفار فرماتے اور اللہ تعالی کی حمد و سلامتی والی دعا پڑھتے۔ اسی طرح نماز کے بعد مختلف اذکار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا بھی بہت فضیلت والا عمل ہے اور نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے۔ عام طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھنا بہت عظیم ذکر ہے۔ ایک مشہور طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا جائے، اور ایک دوسرے طریقے میں تینوں 33 مرتبہ پڑھ کر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھا جاتا ہے۔ لہذا اذکار کی مسنون صورتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ صرف چند منٹ کا یہ ذکر انسان کے دل کو دنیا کی غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ پھر اگر ممکن ہو تو سونے سے پہلے بھی مسنون اذکار پڑھیں، وضو کر کے سوئیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے سوئیں اور اپنے دل میں یہ نیت رکھیں کہ اگر اللہ نے صبح آنکھ کھول دی تو فجر کی نماز سب سے پہلے ادا کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، عشاء کی نماز کے ساتھ فجر کی نماز کا تعلق بھی بہت اہم ہے۔ جو شخص رات دیر تک موبائل، سوشل میڈیا، فلموں، فضول گفتگو یا غیر ضروری مشغولیات میں لگا رہتا ہے وہ اکثر فجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو اپنی رات کا نظام بھی نماز کے مطابق بنانا چاہیے۔ سونے کا وقت درست کرے، موبائل کا استعمال کم کرے، الارم لگائے، گھر والوں کو بھی فجر کے لیے جگائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے۔ کبھی اپنے آپ سے یہ سوال بھی کریں کہ ہم دنیا کے کاموں کے لیے الارم کیوں لگا سکتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں؟ ہم سفر کے لیے وقت مقرر کر سکتے ہیں لیکن مسجد کی جماعت کے لیے نہیں۔ ہم کاروبار کی میٹنگ کے لیے وقت نکال سکتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے چند منٹ نہیں نکال سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ وقت کی کمی کا نہیں بلکہ ترجیحات کا ہے۔ جس چیز کو انسان واقعی اہم سمجھتا ہے اس کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں فیصلہ کریں کہ نماز ہماری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہوگی۔ اگر کاروبار نماز کے وقت آ جائے تو کاروبار کو روک دیں، اگر کھانا سامنے ہو اور نماز کا وقت نکلنے کا اندیشہ ہو تو نماز کو مقدم کریں، اگر موبائل پر کوئی اہم چیز چل رہی ہو اور نماز کا وقت ہو تو موبائل بند کر دیں، کیونکہ موبائل آپ کا رب نہیں، دنیا آپ کا رب نہیں، کاروبار آپ کا رب نہیں، اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور اسی کے سامنے ہمیں واپس جانا ہے۔ قرآن کریم ہمیں نماز کی حفاظت کی تاکید کرتا ہے اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نماز صرف جسم کی حرکات کا نام نہیں بلکہ دل کی حاضری کا نام بھی ہے۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں
تو گویا ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کی ہر پریشانی سے بڑا، ہر خوف سے بڑا، ہر بیماری سے بڑا، ہر قرض سے بڑا، ہر مشکل سے بڑا، ہر دشمن سے بڑا، ہر غم سے بڑا، ہر مسئلے سے بڑا۔ پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا سر زمین پر ہوتا ہے، لیکن ہماری امید آسمانوں کے رب سے ہوتی ہے۔ یہی سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں تو نماز کو چھوڑنے کے بجائے نماز کو مضبوط کریں۔ اگر دل پریشان ہے تو نماز میں کھڑے ہوں، اگر رزق کی فکر ہے تو نماز کے بعد دعا کریں، اگر گھر میں پریشانی ہے تو اللہ سے مدد مانگے، اگر اولاد کی فکر ہے تو اللہ کے سامنے روئیں، اگر گناہوں کا بوجھ ہے تو استغفار کریں، اگر مستقبل کی فکر ہے تو اللہ پر توکل کریں، کیونکہ مومن کا سب سے بڑا سہارا اس کا رب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز کے اندر بھی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مثلا وضو صحیح نہ کرنا، سطر کو صحیح طرح نہ ڈھانپنا، قبلہ کی طرف درست رخ نہ کرنا، نماز میں غیر ضروری حرکت کرنا، کپڑوں یا جسم سے کھیلتے رہنا، موبائل کی طرف بار بار دیکھنا، رکوع اور سجدے میں اطمینان نہ کرنا، امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنا، سجدے میں ناک اور پیشانی کی کیفیت درست نہ رکھنا، قعدے میں صحیح طریقے سے نہ بیٹھنا، قرأت میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائے، یا نماز کو اتنی جلدی پڑھنا کہ الفاظ ہی صحیح ادا نہ ہو۔ یہ سب چیزیں ہماری توجہ چاہتی ہیں، اس لیے نماز سیکھیں۔ صرف بچپن میں سیکھی ہوئی نماز پر اکتفا نہ کریں، بلکہ وقتاً فوقتاً کسی مستند عالم سے اپنا طریقہ درست کروائیں۔ خصوصاً خواتین بھی نماز کے مسائل ضرور سیکھیں، کیونکہ دین سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو ایک لمحے کے لیے اپنے دن کا جائزہ بھی لیں۔ آج میں نے کیا کیا، کس سے سخت بات کی، کس کا دل دکھایا، کہاں میری زبان سے غیبت ہوئی، کہاں میں نے جھوٹ بولا، کہاں میری نظر غلط چیز پر پڑی، کہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کہیں، اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو مجھے معاف فرما، میرے دل کو پاک کر دے، میری زبانوں کو، میری نمازوں کو درست کر دے، مجھے گناہوں سے بچا لے، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے والدین پر رحم فرما، میری اولاد کو نیک بنا، میرے رزق میں برکت عطا فرما، اور مجھے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت فرما۔ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری کون سی رات آخری رات ہے اور کون سی نماز ہماری آخری نماز ہے۔ ممکن ہے آج عشاء کے وقت ہم یہ سمجھ کر نماز پڑھیں کہ کل بھی نماز پڑھیں گے، لیکن کل کا سورج ہماری آنکھوں کے لیے طلوع نہ ہو۔ اس لیے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر خشوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مایوس ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت سے نکل کر اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، کاروبار بدل جاتا ہے، گھر بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، رشتہ دار ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن انسان کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی رات اللہ کے ذکر سے ختم ہو اور نماز کے ساتھ ختم ہو، اور بد قسمت ہے وہ شخص جو پوری رات دنیا کے لیے جاگتا رہے اور اللہ کے فرض سے غافل ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب ایک عہد کریں، ہم نماز کو اپنی زندگی کا بوجھ نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھیں گے۔
ہم عشاء کو آخری وقت تک بلا وجہ مؤخر نہیں کریں گے، ہم فرض نمازوں کی حفاظت کریں گے، سنتوں کی قدر کریں گے، وتر کی پابندی کریں گے، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف محبت سے بلائیں گے، نماز میں جلد بازی نہیں کریں گے، نماز کے مسائل سیکھیں گے، اور اگر کبھی نماز رہ جائے تو مایوس نہیں ہوں گے بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں گے، سچی توبہ کریں گے اور شرعی حکم کے مطابق اس کی قضا ادا کریں گے۔ یاد رکھیے اللہ تعالی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن رحمت کی امید کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بلکہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد احکام کی پابندی بھی کرنی ہے، اور نماز ان احکام میں سب سے عظیم احکام میں سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج رات جب عشاء کی اذان سنیں تو اپنے کام روک دیں، وضو کریں، پاکیزہ لباس پہنیں، اللہ کے گھر کی طرف جائیں، اگر جماعت کا موقع ہو، ورنہ جہاں شریعت کے مطابق نماز ادا کرنی ہو وہاں نماز پڑھیں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں اور دل سے کہیں، اے میرے رب، میں دنیا کے تمام دروازوں سے تھک کر تیرے دروازے پر آیا ہوں، تو مجھے خالی نہ لوٹا، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری پریشانیوں کو دور فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میرے والدین کو صحت اور رحمت عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہماری بیٹیوں کو عفت و حیا عطا فرما، ہمارے بیٹوں کو نیکی اور تقوی عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے قرض ادا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما، پریشان حال کو لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اور سب سے بڑھ کر ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں خشوع والی نماز نصیب فرما، ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جو ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے اخلاق کو بدل دے اور ہمیں گناہوں سے دور کر دے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمیں ایمان، عافیت اور تقوی کی زندگی عطا فرما۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے یہاں تک یہ باتیں سنی تو اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر آج آپ نے عشاء کی نماز کا صحیح طریقہ سمجھا ہے تو صرف معلومات حاصل کر کے نہ رہ جائیں، بلکہ آج ہی اس پر عمل کرنے کا ارادہ کریں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے تو اسے ڈانٹنے کے بجائے محبت سے سمجھائیں، نماز کی اہمیت بتائیں، اسے اللہ کی رحمت کی امید دلائیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک نرم بات انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی نماز سے محبت سکھائیں، صرف یہ نہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو مار پڑے گی، بلکہ انہیں بتائیں کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز جنت کا راستہ ہے، نماز دل کا سکون ہے، نماز مومن کی پہچان ہے۔ اور جب بچے اللہ سے محبت کرنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ نماز ان کے لیے بوجھ نہیں رہے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں پانچوں نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ہمیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہر نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں باجماعت نماز کی قدر نصیب فرما، ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں جو کمی کوتاہی ہے اسے معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما،
جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے گھروں میں قرآن و سنت کی روشنی پیدا فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض، کینہ، تکبر اور گناہوں کی محبت نکال دے، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہمیں حرام سے بچا، ہماری موت ایمان پر فرما، قبر کو ہمارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں میں اٹھا، حوض کوثر پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو اور یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں، اگر آپ نے عشاء کی نماز کا طریقہ اور اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ نیا سیکھا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں تک اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ دین کی ایسی مفید باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیے، مثلا یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم، یا رزاق، یا ودود، تاکہ آپ بھی ذکر میں شریک ہوں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رغبت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہماری زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنا دے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔